خواہران ملت، مادران ملت، دختران ملت، فرزندان ملت، نونہالان ملت، نوجوانان ملت اور بزرگان ملت، حمد و ثنا رب کائنات کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، سید السادات، منبع انوار و برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے بنی اسرائیل کی تاریخ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر جاری و ساری تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ سورہ مریم 19واں پارہ 16واں پارہ سورہ مریم سورت کا نمبر 19 اور آیت نمبر 16۔ رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ 25 دسمبر کو اسی نسبت سے عیسائی دنیا کرسمس مناتی اور بعض جگہ پر اب عیسائیوں نے اس کا نام میلاد مسیح رکھ دیا ہے، عید میلاد مسیح۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں گرجا گھروں پر لائٹنگ کی جاتی اور وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور دیگر انبیاء کی طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام کا پورا احترام کرتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تو عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن عیسائی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے اور ان کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ آئے روز کرسچن ورلڈ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے عیسائی میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بنا کر شائع کرتے ہیں اور میرے آقا کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈنمارک میں اور دیگر ممالک میں، جرمنی میں کئی مرتبہ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا
اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی ناپاک انصاف کا تقاضا یہ ہے جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں تو عیسائیوں کو بھی ہمارے نبی کو اللہ کا سچا نبی مان لینا چاہیے. لیکن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل پھر چکے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کے قائل تھے، جبکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی قرار دیا اور روح القدس کو اللہ کا شریک سمجھا. اب خدا کو وہ 3 حصوں میں مانتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تثلیث. اور کچھ عیسائی پہلے تثلیث کا اقرار کرتے ہیں کہ تینوں خدا ہیں، خدا، عیسیٰ، مریم، تینوں خدا. اور کچھ عیسائی یہ کہتے ہیں عیسیٰ، مریم اور خدا تینوں خدا ہیں پر ان میں سے ایک خدا. اس کو کہتے ہیں توحید فی التثلیث. عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے ہیں. ایک ہے کیتھولک یا کیتھولک ہے اور دوسرے ہیں پروٹیسٹنٹ. یہ توحید فی التثلیث کے قائل ہیں. یہ ان سے ذرا بہتر ہے. اپنے طور پر انہوں نے عیسائیت کی عام تعلیمات سے ہٹ کر دین کو اپنے طور پر بہت ساری رسومات سے انہوں نے پاک کرنے کی کوشش کی. لہذا جس طرح ہمارے ہاں سنی وہابی کا تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح کیتھولک عیسائی سنی سمجھ لیں اور پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ وہابی سمجھ. مطلب جو ان کی پرانی رسومات کو مسترد کرتے ہیں وہ ہیں پروٹیسٹنٹ. چلے خیر، پوری دنیا کے اندر 3 الہامی مذہب ہیں. ایک مذہب ہے عیسائیت اور اس سے پہلے تھا یہودیت اور اس کے بعد سب سے آخر میں آیا اسلام. یہ تینوں مذہب اللہ کی طرف سے الہامی مذہب ہے. لیکن یہودیوں نے تورات کے اندر اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر رد و بدل کیا اور مسائل کو اللہ کے احکام کو بدل کر. لہذا تورات بھی اصلی صورت میں نہ رہی اور یہودیوں کی تعلیمات بھی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق رہی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی. لیکن عیسائیوں نے اس کو خدا کا بیٹا بنا کر مشرک بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب انجیل مقدس کے اندر بھی عیسائی راہبوں نے
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی ضرورت کے تحت احکام و وسائل میں رد و بدل کر دیا، لہذا انجیل بھی اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کی تصدیق کے لیے اور اصلی احکام کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن کو نازل فرمایا۔ تو آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کی زبانی سماعت فرمائیے۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ یاد کی۔ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، جس وقت وہ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں سے مشرقی جانب علیحدہ ہوئی، فاتخذت من دونہم حجابا، اور باقی تمام دیکھنے والوں کی نگاہ سے وہ اوجھل ہو گئی، پردے میں چلی گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح کو، یہاں جبرائیل علیہ السلام ہوا، اپنے روح کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور جبرائیل علیہ السلام ایک بشر کی صورت میں ان کے ساتھ ہے، انسانی شکل میں ان کے ساتھ۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو تنہائی میں خلوت میں دیکھا کہ ایک اجنبی مرد میری طرف آ رہا، فوری طور پر کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، نیک اور شریف انسان ہے، تو پھر میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو تو سمجھ رہی ہے میں وہ نہیں، جو اوپر سے نظر آ رہا ہوں وہ اور ہے، حقیقت کچھ اور، میں انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں جو انسانی صورت میں آیا، لے آہا والا کے غلام زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری کروں، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ یہ مکالمہ ہے، گفتگو ہے، بات چیت ہے مریم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان، لیکن قربان جاؤں اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنا، دونوں کی باتوں کو اللہ نے قرآن سے ذکر کر دیا۔ حضرت مریم کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا پیدا کیسے ہو؟ پہلا سوال یہ، انا یکون لی غلام، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے فرشتوں سے، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا۔ یا اللہ اب میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟
میری بیوی بند ہو چکی ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو چھو چکا ہوں، لیکن جب معاملہ اللہ کی جانب سے ہو تو پھر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انسانی تقاضے کے مطابق خواہ نبی ہو تعجب کرتا ہے، خواہ اللہ کی نیک بندی ہو اس کو بھی تعجب آتا ہے، انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹے کی ولادت کیسے ہوگی؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، حلال طریقہ نکاح ہو تو نکاح کے بعد بیٹا ہوتا ہے، اور دوسرا حرام طریقہ بدکاری کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کام میرے اندر موجود نہیں، نہ تو میرا نکاح ہوا اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ قال كذلك، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہی، یعنی جو بات تم کہہ رہی ہو وہ درست ہے، بات ماننے والی ہے، لیکن قال ربک ہوا علیہ حلیہ، تیرے رب نے کہا ہے یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے مشکل۔ اب اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے پہنچا دیا اور کہا کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بغیر باپ کے بچہ عطا کرنا ساری کائنات کے لیے مشکل ہے، لیکن رب کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رب کا پیغام یہ ہے ہم تیرے بیٹے کو ایک نشانی بنائیں گے، لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری رحمت کا نتیجہ ہوگا۔ یہ بہت بڑی رحمت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے، کنواری مریم کو جب یہ پیغام ملا ہوگا تو اس کے ذہن پر، دل دماغ پر کیا بیتی ہوگی؟ لیکن اللہ کی ذات بڑی بے نیاز، وہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں، میرے نبی کی یا میرے ولی کی یا نیک خاتون کی پورے معاشرے کے اندر عزت برباد ہو گئے۔ ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا تھا کہ بڑی بدنامی ہوگی کہ مریم کنواری تھی اور اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو پورا معاشرہ اپنے لیے موضوع خاص بنائے گا، لیکن جب اللہ کسی اپنے نیک بندے یا نیک بندی کی آزمائش کرنا چاہے تو دفاع بھی عرش والا خدا آسمان سے کرتا ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے حضرت مریم کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وکان امرا مقضیا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس پر سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے، ایسے ہی ہو۔ اب اس میں کوئی رد و بدل، اس میں کوئی ترتیب تنسیخ نہیں ہو سکتی، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اسی طرح ہو کر رہے گا، لہذا اس پر بات اعلیٰ کرنے کی ضرورت نہیں، سوچ و بچار کرنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس نے ایسا کرنا ہے اس نے ہی دفاع کرنا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وقت گزرتا رہا، حضرت مریم کو جب ولادت کے آغاز قریب آئے تو پھر آبادی
باہر دور نکل گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. تکلیف، درد کی شدت انہیں ایک کھجور کے سوکھے درخت کے پاس لے آئے. یہاں نہ تو کوئی کلینک ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ ویٹرنری ہوم ہے، نہ کوئی نرس ہے، نہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی دوسری عورت ہے جو اس کی نگہداشت کر سکے، دیکھ بھال. اکیلی کلے کر مریم کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھ گئی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. یا لیتنی، آئے افسوس، کبھی یہ وقت نہ آتا میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر چکی ہوں. مریم کو کتنا گرم اتر رہا ہے، کتنا مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ کاش یہ گھڑی آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی. یا لیتنی تو وقت آتا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور دنیا میں میرا لوگ ذکر تک بھول چکے ہوتے، میرا نام و نشان نہ رہتا، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. کاش ایسا ہوتا کہ میں اس سے پہلے موت کی وادی میں پہنچ چکی ہوں. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. غیبی آواز آئی، نیچے کی طرف سے آواز سنائی دی، اللہ تحزنی، مریم گھبرانے کی ضرورت، ڈرنے کی ضرورت نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ نے تیرے پیچھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے اس سوکھے تنے کو ہلاؤ. اس خشک تنے کو ہلانا تمہارا کام ہے، اس سے تر و تازہ کھجوریں گرانا عرش والے کا کام. پانی پیو، پیاس دور ہو، کھجوریں کھاؤ تاکہ جسم میں طاقت آئے اور بھوک مٹ جائے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ. وَقَرِّي عَيْنًا، اور جب بیٹا پیدا ہو جائے تو بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اللہ اکبر کبیرہ. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اللہ نے فرمایا، مریم اپنے بیٹے کو اٹھا لو اور بستی کی طرف چل پڑو. یا اللہ، لوگ کیا کہیں؟ کہا تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری زبان پر پابندی. چل اپنے گھر کی طرف لوٹ چل. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر راستے میں کوئی بندہ بشر آپ کو ملے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اشارے سے بتانا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزے کی نظر مانی، روزے کی نظر مانی ہے. اور روزہ کون سا؟
خاموشی کر، چپ کر ہوگا. فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. میری زبان بندی کے آرڈر عرش والے خدا نے کیے ہیں. میں تمہارے ساتھ کلام نہیں کر سکتی، گفتگو نہیں کر سکتی، لہذا مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کا آرڈر یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. حضرت مریم بیٹے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئی. قَالُوا يَا مَرْيَمُ. جتنے منہ اتنی زبانیں. قالو سب کہنے لگے یا مریم. ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ، یہی کلمہ، اے مریم. ہر بندہ بندہ بندہ، بچہ بچہ، بی 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 کیا کہہ رہی ہے؟ یا مریم، اے مریم. لقد جئت شیئا فریّا. مریم یہ عجیب کارنامہ تم نے کیا ہے. ہائے ہائے. مریم صدیقہ کے دل پر کیا تیر چلتے ہوں گے، تلواریں اور نیزے چلتے ہوں گے. حضرات یہ اس کا حوصلہ ہے جس کو اللہ آزمائش میں ڈالتا بھی ہے، آزمائش میں پورا اتارتا ہے. مریم کو سمجھ نہیں، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی. طرح طرح کے لوگ جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بڑی ہستیوں پر، پاک باز ہستیوں پر زبان چلانے سے بعد نہیں آتے. یہ نہیں پتا کہ ہم سے وہ کس قدر بہتر ہے، ہم سے زیادہ ان کے ہاں تقویٰ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے. نیک لوگوں کو برے لوگ کبھی معاف نہیں کرتے. جو زبان پہ آتا ہے کہہ دیتے. اب حضرت مریم کو کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریّا. یہ بڑا عجیب کام کر کے آئی ہو. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اے مریم، نہ تیری ماں اجلی، نہ تیرا پیو اجلا. تو کتوں اجلی ہوگی؟ اللہ کبیرہ. اندازہ کرو اللہ کی اس نیک بندی پر کیا گزر رہی ہوگی، قیامت گزر رہی تھی. ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنی اپنی زبان چلا رہا ہے. اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. پتہ لگا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اور اگر آزمائش کرے تو پھر تو اللہ اپنے بندوں کی حفاظت بھی خود کرتا ہے، ان کا دفاع بھی خود کرواتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فاشارت الیہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ یہ معاملہ کیسا ہے، اس کا جواب دو. حضرت مریم نے گودی میں یا گھوڑے میں پڑے ہوئے بچے کی جانب اشارہ کر کے کہا. زبان سے کچھ نہیں بولا، اشارہ کیا. مجھے نہ پوچھو، اس سے پوچھو، مجھے کوئی پتا نہیں. اشارہ بچے کی جانب کیا. فاشارت الیہ. قرآن کے الفاظ. حضرت مریم نے عیسیٰ کی جانب، پنگوڑے کی جانب اشارہ کیا اور کہا ان سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. پنگوڑے میں پڑے ہوئے بچے سے ہم کیا پوچھے؟ مریم عجیب بات کرتی ہو. ایک تو یہ بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو، اور دوسرا بتاتی بھی نہیں اور کہتی ہو بچے سے پوچھو. کبھی بچے بھی بولتے ہیں؟ ہاں نہیں بولتے.
لیکن جب وہ بلانا چاہتا ہے تو پھر رکتے بھی، جب اللہ ان کا زبان ادا کر دے تو دودھ پیتے بچے بھی بول پڑتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کے الفاظ پر ذرا غور کرنا۔ کئی بار اکلم من کان فی المہد صبیا، پنگھوڑے میں پڑے ہوئے بچے کو ہم کیسے مخاطب کریں اور کیسے اسے کلام کریں؟ قال انی عبد اللہ، نو مولود نوزائیدہ بچہ بول پڑا اور پہلا کلمہ یہ زبان سے ادا کیا، اپنا تعارف پیش کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے بچپن میں پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے جو نکلوائی وہ تھی میں اللہ کا۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کو ماننے والے بعد میں کہیں گے انما المسیح ابن اللہ، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے کیا اعلان کروایا؟ عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او میری ماں کی پاک دامنی، پاک بازی، پارسائی سے سوال اٹھانے والوں، یہ بات یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی عطا کرے گا اور اللہ مجھے اپنا نبی بھی بنائے گا۔ فاحشہ بدکار عورت سے نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ میری ماں پاک ہے، لہذا اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اور مجھے اپنا نبی بنانے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں پر بھی میں چلا جاؤں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں بھی میں ہوں گا وہاں پر اللہ میرے ذریعے برکتیں پیدا کر دے گا۔ اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، مبارک بنایا۔ اینما کنتو، جہاں پر بھی میں چلا جاؤں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی نصیحت کی ہے، وَالزَّکَاةِ، اور زکات ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا نہ نماز چھوڑوں گا نہ زکات دینی چھوڑوں گا، ساری زندگی نماز اور زکات کی پابندی کروں گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، ماں کے ساتھ احسان نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، سخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت، جس وقت جس دن میری ولادت ہوئی اس دن بھی مجھ پہ سلامتی اللہ کی جانب سے، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے میری حیات پر بھی سلام اور میری ممات پر بھی سلام۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی مجھ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ کا حق قول ہے جس کے اندر عیسائی اور دوسرے لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی اصل تعریف